نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. عالی مقام صدر محترم قابل قدر مشرق و مربی اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، السلام علیکم. صفحہ کاغذ کو جب موتی لٹاتا ہے قلم، صفحہ کاغذ کو جب موتی لٹاتا ہے قلم، ندرت افکار کے جوہر دکھاتا ہے قلم، آندھیوں کا سیل بن کر عرصہ پیکار میں، آندھیوں کا سیل بن کر عرصہ پیکار میں، زلزلوں کے روپ میں محلوں کو ڈھاتا ہے قلم، یادگاروں کا محافظ تذکروں کا پاسباں، یادگاروں کا محافظ تذکروں کا پاسباں، گمشدہ تاریخ کے اوراق لاتا ہے قلم. جیسا کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ ہماری بزموں کا سلسلہ باضابطہ جاری و ساری ہے. اسی مناسبت سے آج کی یہ بزم سلیمانی ایک تاریخی اہمیت کی حامل ہے، جسے نسبت حاصل ہے سید الطائفہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے. یہی وہ مبارک بزم ہے جس کے ذریعے ہزاروں صاحبان قلم و قرطاس پیدا ہوئے، بے شمار مصنفین معرض وجود میں آئے، اور انہی اہل قلم کے ذریعے لاکھوں کتابیں منظر عام پر آئیں، جن سے دنیا آج بھی علمی و فکری استفادہ کر رہی ہے. لہذا احساسات قلب ہوں یا علمی افکار و کاوشوں کا اظہار، جب انہیں قلم کے ذریعے زینت قرطاس بنایا جاتا ہے تو محض الفاظ نہیں رہتے، بلکہ علم، فکر اور رہنمائی کا ایک عظیم سرمایہ بن جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا علمی و فکری اثاثہ دراصل وہی گرا قدر کتابوں کا ثمرہ ہے جنہیں مختلف علوم و فنون کے ماہرین اور اہل علم نے نہایت محنت و تحقیق کے ساتھ مرتب فرمایا ہے. آج ہم انہی علمی ذخائر سے استفادہ کر رہے ہیں اور اپنی علمی و فکری پیاس بجھا رہے ہیں. اسی طرح ادب و ثقافت، فنون لطیفہ، تہذیب و تمدن اور انسانی سلیقہ بندی کے فروغ میں بھی کاغذ و قلم نے بنیادی کردار ادا کیا ہے. یہی وہ عظیم نعمت ہے جس کے مرہون منت انسان نے علم و حکمت، تہذیب و معرفت اور فکری ارتقاء کی بلند منزلیں طے کی ہیں. اسی احساس اور مقصد کے پیش نظر ہمارا یہ مختصر علمی ورکشاپ معہد دارالعلوم حسینیہ ندوۃ العلماء کے علمی و فکری منہج کو سامنے رکھتے ہوئے زبان و بیان، تحریر و قلم اور ادبی ذوق کی آبیاری کی مسلسل کوشش کر رہا ہے. چنانچہ دیگر اہم شعبہ جات کے ساتھ ساتھ اسی مقصد کے تحت بزم سلیمانی کے نام سے ایک ادبی و علمی شعبہ بھی قائم کیا گیا ہے، تاکہ طلباء کی صلاحیتوں کو نکھارا جائے اور انہیں میدان تحریر و تقریر میں آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کیے جا سکیں. آج ہم بھی اسی بزم سلیمانی کی شکل میں مقالہ اور مقالہ نگاروں کے ساتھ ایک حسین گلدستہ لے کر آپ حضرات کے روبرو ہوئے ہیں، اس امید اور یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے مقالہ نگاروں کے مقالات کو غور و تدبر اور مکمل توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. محترم دوستوں اور عزیز ساتھیوں، دیگر بزموں کی طرح آج کی یہ بزم بھی اپنا ایک خاص مقام اور وقار رکھتی ہے. یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ ہر کامیاب محفل، ہر عظیم کارواں کے لیے ایک باوقار، صاحب علم و فکر اور باصلاحیت شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے اکابرین و ملت کا بھی یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ ہر مجلس اور بزم کے آغاز سے قبل ایسی جامع صفات شخصیت کو منتخب فرماتے تھے جن کی نگرانی اور سرپرستی میں پروگرام حسن نظم کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچے. چنانچہ ہم بھی آج کی اس بابرکت محفل کی صدارت کے لیے
ایک ایسی عظیم شخصیت کا انتخاب کرتے ہیں جو علم و عمل، فہم و فراست، متانت و سنجیدگی اور حسن اخلاق کا حسین پیکر ہے، جن کی گفتگو میں علم کی گہرائی، فکر کی پختگی اور نصیحت میں اخلاص نمایاں طور پر محسوس ہوتا ہے۔ میری مراد حضرت مولانا عمران خان صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ ہے، جن کی ذات ہمارے لیے باعث رہنمائی اور جن کی صدارت ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ ہم صدر محترم سے پروگرام شروع کرنے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ نگاہ بلند سکن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ جیسا کہ ہماری ڈیری میں روایت نہیں ہے کہ ہم اپنی ہر بزم کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کرتے ہیں، جو سراپا رحمت و برکت، ہدایت و عبرت ہے۔ قرآن کریم صحیفہ کائنات کی ازلی تفسیر اور جہان حاضر میں زبان غیب کی روشن ترجمانی ہے۔ چنانچہ آئیے آج اس مبارک بزم کا آغاز بھی تلاوت کلام الہی سے کرتے ہیں۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ برادر محمد صارف انس سنجنگاؤ کو دعوت دیتا ہوں تشریف لائے اور تلاوت کلام پاک سے اس بزم کو نور قرآن سے منور فرمائیں۔ اس شعر کے ساتھ: پرندوں کے لبوں پر بھی تلاوت جاگ جاتی ہے، پرندوں کے لبوں پر بھی تلاوت جاگ جاتی ہے، سحر ہوتے ہی شاخوں پر عبادت جاگ جاتی ہے، مقرر وقت کوئی بھی نہیں اس کی نوازش کا، مقرر وقت کوئی بھی نہیں اس کی نوازش کا، اسے جب بھی پکارو اس کی رحمت جاگ جاتی ہے۔ محمد صارف انس سنجنگاؤ۔